السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ الف ٹی وی میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، سمجھتے کیوں نہیں؟ نوجوانوں، مرد و خواتین، آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہ معاشرہ، یہ سماج بے شمار قسم کی خرابیوں میں، برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور گناہوں کے اثرات ہمارے معاشرے پر، افراد پر اور بچوں پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، اور حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ گناہ کے سزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کے دل و دماغ سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے، یہ بھی گناہ کی ایک سزا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے کہا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے گناہ چھوڑنے کی اہمیت، گناہ چھوڑنا یہ بھی عبادت ہے، گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ڈھکے اور چھپے تمام گناہوں کو تم چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی۔ جو ہم پبلک میں کرتے ہیں اور جو چھپ کر کرتے ہیں، یہ دونوں گناہ، کیونکہ عام طور پر لوگ گناہ عوام کے سامنے نہیں کرتے، پبلک میں نہیں کرتے، چھپے ہوئے، اکیلے پن میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، جہاں آپ کے سوا کوئی اور رہتا نہیں ہے، وہاں گناہ ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر ہی اپنے دامن کو، اپنے نفس کو بچانا، یہ کمال عبادت اور کمال تقویٰ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ظاہر اور باطن کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، ورنہ ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، گندی باتوں سے، بری باتوں سے روکنے والی چیز ہے، اور جس کو اس کی نماز ان برائیوں سے نہ روکے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ایک عادت ہے جو اس نے رکوع اور سجدہ کر کے ایک عادت بنا لی ہے۔ تو ہمیں
अपनी इबादत को इबादत बनाना है। इबादत को इबादत उसी वक्त बना सकते हैं हम जबकि अल्लाह का खौफ और अल्लाह के हुजूर खड़े होकर जवाबदेही का एहसास पैदा हो जाए, हमको अपनी गलती का एहसास हो जाए। और आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम मानने को तैयार ही नहीं है, अपनी गलती कोताही को तस्लीम ही नहीं करते, जबकि इस्लाम का माना ही यही है कि बुराइयों को छोड़ दिया जाए और नेकियों को कबूल किया जाए। हकीकत में मुस्लिम और मुहाजिर वही है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी और सच्चा मुस्लिम वही है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान भी महफूज रहें। और हकीकत में मुहाजिर वो है, अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। अल्लाह ताला ने जिन कामों से, जिन बातों से रोका है, मना किया है, उससे रुक जाने वाला ही मुहाजिर है। एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क को जाना, हिजरत करना, हिजरत कहलाता है। इसी तरह गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आगे बढ़ना, ये भी हिजरत है, ये भी हिजरत है। और ये हर मुसलमान को करना है। गुनाहों से निकलना है, गुनाहों की वादी से निकलना है, गुनाह और बुराई के माहौल से निकलना है, गुनाह के तसव्वुर से निकलना है और नेकी के तरफ आगे कदम बढ़ाना है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं दिया, इबादत के साथ गुनाह को छोड़ने का हुक्म दिया। जिस तरह एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, सोहबत करता है, उससे ताल्लुक कायम करता है, तो इस पर भी अजर सवाब लिखा जाता है। एक सहाबी ने बड़े ताज्जुब से पूछा, क्या एक आदमी अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत कर रहा है तो इस पर भी सवाब है? बीवी से प्यार मोहब्बत, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से, दोनों मियां बीवी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो उस पर भी सवाब है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ सहाबी को। उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या इस पर भी अजर सवाब लिखा जाता है? यहां तक कि शोहर बीवी को या बीवी शोहर को एक निवाला, प्यार भरे अंदाज में, प्यार मोहब्बत से बीवी को लुकमा खिलाता है, निवाला खिलाता है, या बीवी शोहर को खिलाती है, उस पर भी सवाब लिखा जाता है। तो इस पर सहाबी ने सवाल किया, क्या इस पर अजर सवाब है? तो आपने फरमाया, जिस तरह ये काम करने पर सवाब है, इसी तरह एक आदमी गैर गलत काम करता है, गुनाह करता है, बुराई करता है, बदकारी करता है, तो उस पर गुनाह लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है? बेशक लिखा जाता है। तो जिस तरह गुनाह करने पर गुनाह की सजा लिखी जाती है, इसी तरह नेकी करने पर नेकी का सवाब लिखा जाता है। वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। बुराइयों से बचने पर ही जन्नत मिलेगी। बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह के साथ शिर्क बड़ा गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बड़ा गुनाह है, जादू करना बड़ा गुनाह है, तोहमत इल्जाम लगाना बड़ा गुनाह है, यतीम का माल खा जाना बड़ा गुनाह है। बड़े बड़े गुनाह है ये। गुनाहों से बचना ये है तकवा,
اور یہ ہے عبادت کی روح، عبادت کی روح، عبادت کی اسپرٹ۔ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں اسی وقت پاورفل ہوں گی جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج حال کیا ہے؟ آج صورتحال کیا ہے؟ روزے میں ہے پھر بھی برائیوں کا نظارہ، برائیاں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پورا کھلا ہوا ہے اوپن حمام کی طرح، اور اسی طرح معاشرے میں گالی گلوچ، مار پیٹ، دھوکہ دہی، ظلم و زیادتی، یہ تمام گناہ چل رہے ہیں۔ دھوکے کے کاروبار، جھوٹ بول کر کاروبار، ستانا، ظلم کرنا، غیبت چغلی کھانا، تہمتیں لگانا، حسد و کینہ کپٹ رکھنا، یہ سب چیزیں جاری ہے، پھر بھی روزے نماز جاری ہے۔ اللہ اکبر! یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک نیام کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک سچے مومن اور مسلمان کے دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ گناہ نہیں رہ سکتا، جھوٹ نہیں رہ سکتا، بدکاری برائی نہیں رہ سکتی، اسے چھوڑ دینا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں، رمضان تقریباً نصف رمضان گزر رہا ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور اتنے رمضان کا ہم محاسبہ کریں، اب تک کتنے، پہلی چاند رات سے لے کر اب تک میں نے کون سے روزے میں جھوٹ نہیں بولا، برائی نہیں کی، غلط نہیں سوچا، نماز نہیں چھوڑی۔ یہ محاسبہ کرنا ہے۔ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ بیٹھنا سننا سب بیکار ہے۔ بدلنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو حقیقی مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان بھی محفوظ رہے گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے، اور یہ ہاتھ بھی محفوظ رہیں۔ یہ ہاتھ نہ اٹھے ظلم کے لیے، یہ ہاتھ اٹھے تو مدد کے لیے، یہ ہاتھ اٹھے تو لوگوں کی ہیلپ کے لیے، یہ ہاتھ اٹھے تو لوگوں کے تعاون کے لیے، یہ ہاتھ اٹھے تو اچھے کام کے لیے۔ تو کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ترمذی کی حدیث ہے، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ مسجد میں آ گئے تو ڈر رہی، مسجد سے باہر نکلے ڈر ختم، ارے ترے بول رہی، گالی گلوچ کر رہی۔ مسجد میں ادب کرنا ہے، مسجد کے باہر بے ادب ہو جانا ہے۔ گھر میں رہے تو شور شرابہ، ایسا ڈرا رہی بیوی بچوں کو، بہادری دکھا رہی جناب، اور سمجھ رہے کہ میں بڑا نیک ہوں، باہر مل رہے تو بڑے ادب سے لوگ بولنا کتنے اچھے انسان ہیں۔ گھر میں ہیں تو اماں پہ باوا پہ سب پہ شیر بنے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تو بڑا احسان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہاں جی میں شاعری میں نہیں کھایا تھا زیادہ، میں کام نہیں کرتا ہوں، امی کی بات نہیں سن رہی، تو نافرمانی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ سے ڈریں، ہر ایک کو ڈرنا ہے، ہر ایک جگہ ڈرنا ہے، محفل میں بھی ڈرنا ہے، گھر میں بھی ڈرنا ہے، مسجد میں بھی ڈرنا ہے، بازار میں بھی ڈرنا ہے، جب سب سو رہے ہیں تب بھی ڈرنا ہے، تب آپ اکیلے ہیں تب بھی ڈرنا۔ تو ڈر ہمارے دل سے ہرگز نہیں نکلے۔ لیکن ڈر کس کا؟ اندھیرے کا نہیں، بلی آ جائے گی، ہاں چپکلی پر گر جائے گی، اندھیرا ہے، لائٹ بند ہے، کون آ جاتے کیا ہوتا پتہ نہیں، ایسا نہیں، یہ ڈر نہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہر جگہ۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں
کہ صرف عبادت کافی نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ایک کام غلط کر رہے ہیں، ہماری زبان صحیح نہیں ہے. اٹھائی کی زبان تارک آسمان کو لگا دیے، زبان کھولے تو بنیج نہ ہو رہی، چر 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 چل رہی، چٹر بٹر، آدھا گھنٹہ ڈسکس، بیکار، چخ پخ بیکار باتیں ہو رہی، کام کی نہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیکار بیٹھے. کب زبان یہ ٹیڑھی ہو گئی، کیا کر دی، کتنا بڑا گناہ کر رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان دوزخ میں لے جانے والی. ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ بولنے لگی یہ زبان کو سیدھا کر رہا ہوں، میں سیدھا کر رہا ہوں. بولے یہ پھسل گئی، ٹیڑھی ہو گئی تو سب ٹیڑھا ہو جاتا. زبان کو کنٹرول. امسک علیک لسانک. یہ بہت بڑی نیکی ہے، گھروں میں اچھے طریقے سے دیندار بن کے رہنا، باہر کے فتنوں سے بچنا، اور اپنے گناہوں پہ رونا، اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہانا. رونا یہ بھی عبادت ہے. رونا نہیں آتا تو رونے کی جیسی صورت بنا لو، بولے اللہ کے رسول، تاکہ اللہ اس حالت کو دیکھ کر اللہ تم پہ رحم کرے. ہم یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں، عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم گناہگار ہے نہیں ہیں. کون ہے بھائی گناہگار، کون نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ایسا نہیں بول سکتے ہم کوئی بھی. ہر ایک گناہگار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی پوری اولاد گناہگار، خطا کار ہے. کوئی تو پاپی ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ارے بھائی بہت بڑا پاپی ہوں میں، اللہ میرے کو بخشتا ہی نہیں، جاؤ میں گناہ نہیں چھوڑتا ہوں. ایسے بھی ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے. تم گناہ چھوڑ کے تو دیکھو. گناہ کو چھوڑنا عبادت ہے، حرام سے بچنا عبادت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو کیا کریں ہم؟ جھوٹ سے بچیں، غیبت چغلی سے بچیں، سود اور حرام کھانے سے بچیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں. اب آئیے رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی. بخاری کی حدیث ہے، سنیے غور سے، خواتین، بچے، جوان سب سن لیجیے. کیا پتا ہے کہ اگر اس حدیث پہ ہم عمل کر لیں تو ہمارے سارے روزے قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعمه وشرابه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سے مراد آدمی نہیں، عورت بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی، بوڑھا بھی ہے. بچے سے مراد چھوٹا بچہ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد سے. ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی بھی جھوٹ بولنا اور گناہ کا کام نہ چھوڑے، جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ کا کام نہیں چھوڑا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ صبح سحری سے افطار تک وہ بھوک اور پیاس میں مر جائے. بھوک اور پیاسا رہے، ایسی رہے، بھوک کو برداشت کر رہا، پیاس برداشت کر رہا. تو یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. تو ہمارا روزہ اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم گناہ چھوڑیں گے، جھوٹ چھوڑیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے مومنو، تم پہ روزے فرض ہے جیسا تم سے پہلے کے روزوں پہ فرض تھے. کیوں؟ یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم کو پاک کریں. اللہ ہم کو پاک کرنا چاہتا ہے گناہوں سے، ہم کو نیک بنانا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے. لعلکم تتقون. متقی بننا ہے ہم کو، نہیں بننا ہے؟ نہیں بننا ہے. بابا بولو، آپ بولیے، نہیں بننا ہے؟ متقی بننا ہے، نہیں بننا ہے؟ اچھا کس کو بولتے ہیں متقی؟ متقی کس کو بولتے ہیں؟ مسجد کے مینار کو متقی بولتے،
मदरसे को मुत्तकी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रमजान के महीने में ये आयत सुन रहे ना, कुतिबा अलैकुमुस सियाम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ। चलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, किसको बोलते हैं मुत्तकी और तकवा किसे कहते हैं? हराम से बचना और गुनाहों से बचना, बुरे काम छोड़ देना, छोटे बड़े हर गुनाह को छोड़ देना तकवा है। अल्लाह से डरना तकवा है, मुत्तकी उसे कहते हैं। समझ गए ना? तो मुत्तकी है नहीं, अपन है नहीं, अल्लाह से डरने वाले है नहीं है। सोचेंगे बाद में डरेंगे। अभी मास्टर साहब की छड़ी से डर रहे, उनसे डर रहे हैं नहीं, अल्लाह से डरने वाले बनना है। गुनाहों से छोड़ना, गुनाह को तर्क कर देना, यह तकवा है। झूठ छोड़ने वाला मुत्तकी, हराम से बचने वाला मुत्तकी, जुल्म से बचने वाला मुत्तकी, सोशल मीडिया की फाहिश गंदगियों से बचने वाला मुत्तकी। समझ गए? रमजान अगर गुजर जाए और गुनाह हमसे नहीं छूटा, जितने गुनाह हम रमजान से पहले कर रहे थे बराबर 12-15 रमजान हो गए तब भी कर रहे हैं और पता नहीं आइंदा भी करेंगे, तो अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए कि हम गुनाह छोड़ेंगे। अहद कीजिए, वादा कीजिए अल्लाह से, रात के वक्त उठकर, तन्हाई के वक्त, अकेले में, क़यामुल लैल के बाद, क़यामुल लैल के वक्त अकेले में, 2 आंसू ऐसे हैं या 2 खतरे ऐसे हैं, 2 ड्रॉप्स, जिस पर जहन्नम की आग हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोज़ख की आग हराम है उस पर। एक वो जो अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ने के लिए डर कर जो आंख रोई है, आंखों से आंसू चले गए, ये खतरा टपकने से पहले ही अल्लाह बख्शिश कर देता है, माफ कर देता। ऐसा रोना कि फिर दोबारा गुनाह की तरफ लौटना नहीं। और वो कतरा खून का जो अल्लाह की दीन की सरबलंदी के लिए मैदान जिहाद में जिस्म से निकलकर टपकता है खून का खतरा, वो खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। इस पर दोज़ख की आग हराम है। तो मैदान जंग में अल्लाह की राह में शहीद होने वालों का मकाम, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम गुनाह को छोड़ने का। तो अब क्या करना है? कुछ अमली काम आखिर में, प्रैक्टिकल हमको क्या करना है? अल्लाह का खौफ पैदा करें, हर वक्त जहां कहीं रहें सोच समझकर जिंदगी गुजारें, कदम उठाएं। तो ये मैं आगे बढ़ रहा हूं तो सही है मेरा कदम, ये हाथ उठा रहा हूं तो सही है या नहीं, ये जबान खोल रहा हूं तो सही है नहीं, ये आंखें खोल के कुछ देख रहा हूं तो देखना मेरा सही है या नहीं है। गलत चीज दिख रही है तो आंखें बंद, नीचे आंखी। अगर कुछ चीजें सुनना चाह रहे हैं हम, कानों से गाने सुन रहे हैं तो ये काने गलत सुन रहे हैं, ये कानों पे ढकने लगा लो। समझ गए? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, तो अल्लाह ताला निगहबान, वाच कर रहा है हम पर, हर वक्त हमारी निगहबानी हो रही। तो बुरे माहौल से बचें, बुरे दोस्तों से बचें। हमारे दोस्त हमको तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों के दोस्त में 2 तरह के हैं। आखिरी बात नहीं, एक दोस्त जो हमारी तरह है, जिस्म वगैरह रखने वाला, एक दोस्त वो है, ये सबके साथ है, ये दोस्त है नहीं, इसको अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं अपन। अच्छी चीजें देखेंगे, कुरान हदीस की बातें सुनेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे तो अच्छा दोस्त है ये। इससे बुरी चीजें देखेंगे, गलत चैटिंग करेंगे, गलत वॉच करेंगे तो ये हमारा बुरा दोस्त है। हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, अलमरउ अला दीनी खलीली, दोस्त वो है जो साथ रहता है, साथ रहने वाले को दोस्त बोलते, साथी को। अब इससे बड़ा साथी कौन है? साथ रहने वाला। तो अच्छा दोस्त बनाए उसको, सबसे बुरा दोस्त नहीं। समझ गए? तो ये
چند باتیں تھیں تو فحش ویڈیو سے، حرام تصویروں سے، فضول ریلز دیکھ رہے ہیں، خالی ریل دیکھ لیتے پر نہیں، ریلا دیکھنے کا شوق ہو گیا، لوگ ریلا بنا رہے ہیں، اپنے غلط طریقے سے غلط کام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ تو جو شخص موبائل کے گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے وہ۔ آج کا یہ چیلنج ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کا، بچوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ 2 سال کے بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ امی کیا کر رہے ہیں؟ بچہ خوب رو رہا، ستا رہا، بول کے فون پٹک دیے، اس کو ٹیب دے دیے، دے کے چولہے میں چلے گئے، پکانے کو چلے گئے۔ اب بچہ جو ہے کر کے پورا گھما کے کیا کی دیکھ رہا، ذہن پورا بچپن سے ہی اس کا ذہن برباد ہو رہا۔ یہ مائیں گناہگار ہیں، گناہ کما رہے ہیں، کیا فائدہ آپ کے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، سب بیکار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی اور خیر کا کام کرنے کی، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی، اصلاح کا کام کرنے کی، اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، سب کو بچانے کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔